اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عزیزان گرامی، علی والے، حسین والے جو اپنا کام کر رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ پیام ہمارے قوم کے نوجوانوں کے لیے، مومنین مومنات اور بالخصوص عزاداروں کے لیے پہنچایا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بڑے اہم ترین ہیں، جسے ہم دور عزاداری اور ایام عزا کہتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ آیت کی تلاوت کی کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی موت کے دینے والے ہیں اور ہم ہی حیات کے دینے والے ہیں، اور ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے اس دنیا میں تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو بغیر کسی تفصیل کے، اس لیے کہ لفظ بہترین عمل احسن عمل کا ترجمہ ہے، اور بہتر عمل کا تعین ہم اپنے طور پہ نہیں کر سکتے، لہذا تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تفسیر معصومین پیغمبر اسلام اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کی استفادے سے اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ معصومین یہ فرماتے ہیں کہ عقل کا بہترین استعمال کرنا مراد ہے احسن عمل سے۔ تو سارے اعمال اپنی جگہ پر ہیں، لیکن عقل کا درست استعمال ہے۔ عقل کا درست استعمال یہی ہے کہ واجبات الہی ادا کیے جائیں، اس سے انحراف نہ کیا جائے، عبادتوں کو فراموش نہ کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حلال و حرام میں فرق محسوس کر کے اچھائی اور برائی میں تمیز کرتے ہوئے، نیکی اور بدی میں فرق کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا نام احسن عمل ہے۔ اور اس کا سب سے اعلیٰ ترین استعمال، عقل کا جو صحیح استعمال ہے اور اعلیٰ ترین استعمال ہے، وہ ہے محبت اہل بیت میں زندگی گزارنا۔ اس سے بڑا احسن عمل، اس سے بڑا بہترین عمل کوئی اور نہیں ہے۔ اور اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی حیات، اپنی زندگی میں جہاں بھی موقع آئیں، اظہار محبت اور محبت کے اس کو ظاہر کریں۔ اور یوں تو ہماری پوری زندگی اہل بیت کے محبت ہی میں گزرتی ہے، لیکن بالخصوص مخصوص موقعوں پر، جیسے ماہ رجب اور شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے ایسے ہیں جہاں ہم اپنے گھروں سے باہر برآمد ہوتے ہیں تو ہمارے وجود سے اہل بیت کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ یوں تو زندگی بھر اپنے گھر میں، مخصوص حلقے میں، محدود علاقے میں اس کا اظہار ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن جب یہ زمانہ آتا ہے، جیسے اب ایام عزا قریب ہیں، محرم کا آغاز ہونے کو ہے، کہ جس کا ہم مسلسل انتظار کرتے ہیں، ہر سال یہ دور آتا ہے اور پلٹ جاتا ہے، لیکن ہم پھر انتظار کرتے ہیں۔ اب وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ جس میں ہم اپنے گھروں سے برآمد ہو کر اپنی وابستگی اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے بنیادی بات یہی ہونا چاہیے کہ اس محبت اہل بیت کا کوئی معیار بھی ہو، اور اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، کہ تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے، جو ہمیں مصروف دیکھیں مجالس میں، ماتم میں، گری و زاری میں، مجلس میں آنا اور جانا، مقام مجلس تک پہنچنا، وہاں قیام کرنا، دوران مجلس کیسے رہا جائے، مجلس کے بعد جب برآمد ہوں تو ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے۔ یہ ایک پورا
عمل ہے کہ جسے دنیا دیکھ کر آج تک متاثر ہوتی رہی ہے، اور بالخصوص ہمارا وطن شہر ولائے علی اور عزائے حسین پوری دنیا میں اسی بنیاد پر جانا جاتا ہے کہ یہاں کی عزاداری اور یہاں کی عزاداری کا معیار، تہذیب عزاداری، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا تفصیلی عنوان ہے۔ مختلف علماء و ذاکرین بھی اس جانب متوجہ کریں گے۔ میرا بھی فرض ہے کہ میں اس جانب توجہ دلاؤں کہ دوران عزاداری بالخصوص ہمارے نوجوان عزادار اور ماتمداروں کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے اور کیسے اظہار محبت کرنا چاہیے دوران عزاداری۔ اس میں بنیادی کچھ باتیں ہیں جن کی جانب پہلے بھی توجہ دلائی جا چکی ہے۔ میرا معروضہ ہے میری بات سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے سمجھا دیں، کوئی ایک دوسرے کو کنونس کر لیں تو بہتر ہوگا۔ جو چیز ہمارے پاس عزاداری میں نہیں ہونا ہے اس پر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، جس میں بنیادی طور پر سبیل جو لگائی جاتی ہے پانی پلانے کے لیے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، ضرور ہے، لیکن یہ کہ اسی کام کے دوران ہمارے پاس سبیلوں پر جو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں نوحجات مجالس وغیرہ کی، اس پر کنٹرول بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری تہذیب کے خلاف بھی ہے اور معیار کے خلاف بھی ہے کہ ذکر اہل بیت چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماتم اور نوحے کی شکل میں ہو، اس طرح سے سبیلوں پر لگایا جائے جس طرح عام طور پر اور دوسرے لوگ دوسری چیزوں کو لگاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر ہمارا، ذکر اہل بیت اور ماتم اور نوحہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لگا کے بیٹھ جائیں، کاموں میں مصروف رہیں، باتیں کرتے رہیں، وہیں پر کھانا پینا بھی ہو رہا ہے سبیل پر، وہیں پر سویا بھی جا رہا ہے اور ریکارڈنگ ہے کہ مسلسل جاری ہے۔ اس سے دیکھنے والوں پر بہت برا اثر پڑے گا کہ وہ یہی سوچیں گے کہ ہمارے نزدیک خود ہمارے اہل بیت کے ذکر کی کیا اہمیت ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو پوری تہذیب کے ساتھ اسے سنا جاتا ہے۔ جیسے آپ مجلس میں آتے ہیں، ذاکر پڑھتا ہے تو آپ جس انہماک سے بیٹھ کر سنتے ہیں اسی طرح اگر آپ کوئی کیسٹ سی ڈی لگائیں تو سنیں، ورنہ پھر یہ احتیاط کی جائے اور آواز کے لیے بھی بڑے بڑے اسپیکرز اور بڑے باکسز لگا کر یہ اسے جاری رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ نوجوانوں سے، ماتمداروں سے معروضہ ہے کہ وہ جہاں کہیں ایسا ہوتا ہوا دیکھیں وہاں جائیں مقام پر، اور جو سبیل پہ بیٹھے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ اور بھی اسی معاملے میں کہا جا سکتا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ تبرک کے سلسلے میں ہے۔ جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں پر عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مجلس کے اختتام پر بڑی مقدار میں تبرک ضائع پایا جاتا ہے کہ جسے تھیلوں میں بھر کر پھینک دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے۔ تو تبرک کے استعمال کے لیے، تبرک کے حصول کے لیے، تبرک لینے جانے کے لیے ایک ہمارے پاس کسی طرح سے سسٹم ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ جس میں زحمت نہ ہو۔ تبرک بانی مجلس بناتا اسی لیے ہے کہ مومنین کھائیں اور دعائیں دیں اور ثواب بھی ملے۔ کوئی بھی بانی مجلس اس نیت سے تبرک کا اہتمام نہیں کرتا کہ وہ بچا کر اپنے گھر لے جائے، بلکہ تبرک ختم ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ تبرک ختم ہو گیا ہے، بچ جائے تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ تبرک بچ گیا ہے۔ لیکن تبرک کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے جیسے دوسرے مقامات پر ہے۔ ساری دنیا ہمارے شہر سے تہذیب سیکھنا چاہتی ہے اور ہمارے لیے ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم دوسرے شہروں سے سیکھنا پڑ رہا ہے جہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ تبرک کے لیے ٹیبلز لگائے جاتے ہیں، ان کا مقام رہتا ہے اور بڑے بچے بوڑھے کوئی فرق نہیں ہوتا، رکابیاں ایک جگہ رکھی جاتی ہیں، رکابی لے
لے کر وہاں تک جایا جاتا ہے پورے سسٹم کے ساتھ، کیو میں جسا گیا قطار میں. آپ اگر قطار میں چلے جائیں اور ایک کے بعد ایک حاصل کریں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو نہ ملے یا زیادہ زحمت ہو. اور اس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ کو جتنا چاہیے اتنا ہی آپ لے سکتے ہیں. آگے بڑھ جائیں تو تبرک کے ساتھ جو کھانے کے ساتھ سالن ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، آپ کسی مقام پر بھی بیٹھ کر اسے نوش فرما سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جہاں تبرک تقسیم ہو رہا وہاں پر ہجوم کیا جائے اور گڑبڑی ہو تو اس میں تبرک کے ضائع ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ہماری تہذیب بھی معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم تبرک حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے. عام طور پر اس کی شکایت ہماری قوم میں ہے. بہت سے لوگوں نے کہا بھی ہے، میں نے اس سے قبل مجالس میں بھی معروضہ کیا، اب آنے والے ایام میں بھی میں اپنا فرض پورا کروں گا. لیکن یہ پیام جو ٹی وی کے ذریعے، کمپیوٹرز کے ذریعے اور دوسرے جو سورسز ہیں میڈیا کے، اس کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں اور جو باتیں ان میں ایک بات پارکنگ کی بھی ہے. ہمیں تھوڑا سا سینس استعمال کرنا چاہیے کہ پارکنگ، گاڑی کو کہاں پارک کیا جائے اور کیسے پارک کیا جائے، مقام اور موقع کو دیکھ کر کہ جہاں پارکنگ کی گنجائش ہو وہاں آپ آرام سے پارک کر سکتے ہیں، لیکن جہاں گنجائش کم ہو وہاں بالخصوص جو لب سڑک ہمارے پاس عزا خانے، عاشور خانے ہیں اور جن مومنین کے مکانات ہیں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں پر ایک سسٹم اور ایک طریقے سے اگر ہم پارکنگ کریں تو دوسرے لوگوں کو بھی زحمت نہیں ہوگی. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پارک کر کے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بات قابل غور ہے ہمارے لیے کہ ہماری عزاداری ہمارے لیے ہے اور دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ہے کہ لوگ ہمارے انداز عزاداری، ہماری تہذیب عزاداری، ہمارا تمدن، ہمارا مجالس میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ پورا عمل ہے. اسے دیکھ کر لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھ کے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنی سہولت دیکھ لیا آپ نے اور اپنا کام کر لیا، دوسرے کو چاہے کتنی زحمت کیوں نہ ہو جائے. تو یہ اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ پارکنگ کے لیے جہاں بھی مجلس میں آپ جائیں مناسب جگہ پر اپنی گاڑی کو پارک کریں تاکہ دوسروں کو اس سلسلے میں زحمت ہونے نہ پائے. اور نوجوانوں کے لیے میرا ایک اور خاص معروضہ ہے، بالخصوص لباس کے لیے، کہ عزاداری میں جو لباس پہن کر آئیں تو یہ فرق رہے کہ مجلس کا لباس اور ہے اور محفلوں کا لباس اور ہے. اگر آپ اور محفلوں میں جینز پینٹ، شرٹ، ان شرٹ وغیرہ کر کے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جائیں. لیکن مجلس میں اگر آپ آئیں تو کم سے کم یہ خیال رکھیں کہ اگر پینٹ بھی پہنا جائے تو ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو فیشن کا اندازہ نہ ہو. اسے ایک لباس پینٹ ہمارے پاس قدیم چلا آ رہا ہے، لوگ پہنتے آئے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک دور، ایک زمانہ ہمارے شہر کی عزاداری کا ایسا تھا کہ جہاں شیروانی سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں استعمال کی جاتی تھی. اب اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتا پائجامہ پہننا وہ بھی ایک معقول لباس ہے. لیکن آج کل کا جو جدید لباس ہے، اگر آپ یہ جدید لباس اپنی زندگی میں اور موقعوں پر استعمال کرتے ہیں تو کیا کریں، لیکن مجالس میں آئیں تو میرا اپنا معروضہ یہ ہے کہ 1-2 جوڑے اگر آپ شلوار قمیص کے یا کرتے پائجامے کے بنا لیں تو آپ کو 2 مہینے 8 دن کے لیے کوئی زحمت ہی نہیں ہوگی. جب مجلس میں جانا ہو وہ لباس پہن لیا جائے. ورنہ یہ لباس ایسا ہے کہ جسم تو آپ کا ڈھپ رہا ہے، جسم تو چھپ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اور چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اس طرح عمومی طور پر نجی باتوں کو اگر آ کے مجھ سے پوچھنا چاہے تو میں اس سے بتاؤں گا کہ کتنی اس میں بدنمائی بھی ہو رہی ہے اور کیا کیا چیز ہوتے ہیں. جرسیز پہنے جاتے ہیں، شرٹ پہنے جاتے ہیں، شرٹ اونچے ہوتے ہیں، پینٹ نیچی ہوتی ہے. اور اب اس کا یہ بھی ہو گیا ہے کہ اس طرح کے پینٹس ہوتے ہیں کہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے بیٹھنے کے لیے کہا جائے تو بیٹھنا ہی ممکن نہیں ہوتا، ان سے بیٹھ ہی نہیں پاتے ہیں وہ لوگ. تو
مجلس میں اس طرح شریک ہونا نہیں ہے. مجلس میں شریک ہونے کا مطلب اپنے جسم و جان کے ساتھ ساتھ پوری روح کی گہرائی سے شریک ہونا ہے. ہمارے پاس عزاداری ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا. جیسے کسی جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہماری حیات کے لیے عزاداری کا ہونا ضروری. تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ یہ کوئی خارجی چیز نہیں کہ وقتیہ طور پہ ہمارے میں داخل ہو گئی پھر ہوتے ختم ہو گئی. یہی بات میں نور میں مجلس میں شریک ہونے اور نکلنے کے لیے کہتا ہوں کہ شریک ہوتے وقت بھی ایک تاثر رہے آپ کے چہرے پر کہ آپ ایک عظیم غم کی محفل میں جا رہے ہیں، اور جب وہاں سے برآمد ہوں تو بھی یہ احساس رہے آپ کے چہرے سے ظاہر ہو دیکھنے والوں کو کہ آپ مغموم ہیں، آپ کے چہرے پہ غم کا اثر باقی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم داخل ہوتے وقت اس کا اظہار کریں اور نکلتے ہی جیسے عزا خانے یا کسی مومن کے گھر سے آپ قدم باہر نکالا آپ کا انداز ہی بدل گیا، ہنس بھی رہے ہیں اور دوست احباب میں چھیڑ چھاڑ بھی ہو رہی ہے، گفتگو ایسا نہیں. بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ دورے کے جو مجالس ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، آج بھی ہوتے ہیں، لیکن ان مجالس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ پورے مومنین ذاکر مرثیہ خان سب کے سب ایک گھر سے دوسرے گھر کو جانے تک روتے رہتے تھے. ان کے چہروں سے آنسو جاری رہتے تھے، بڑے بزرگ بھی نوجوان بھی، کیونکہ ایک تاثر ہوتا تھا. کیونکہ وہ قریب جلدی ہوتے ہیں تو ہوتا ہے، لیکن اگر سالانہ مجالس میں آپ ایک مجلس سے نکل کر کچھ فاصلے پر آپ کو جانا ہے تو صحیح ہے، لیکن مجلس سے برآمد ہونے کے بعد کچھ دیر تک تو آپ کے وجود پر اس مجلس کا اثر ہونا چاہیے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نماز کی ہے. آپ مصلی پر ہیں، جتنی دیر آپ مصلی پر ہیں آپ نمازی ہیں، مصلی سے ہٹتے ہی نماز سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہوتا ہے دنیا میں عام طور پر کہ نماز پڑھے اور نماز مصلی سے اٹھتے ہی کسی پہ ظلم کر دیا، کسی پہ زیادتی کر دی، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کے دل کو دکھا دیا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عبادت کا اثر انتہائی وقتیہ تھا آپ کے پاس، اس کا دیر پا اثر نہیں رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عزائے حسین کا اثر ہمارے وجود پر دیر پا ہونا چاہیے. بہت دیر تک ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم ایک عظیم غم کی مجلس سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور ماتم کر کے آ رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں، اور بھی بہت سی باتیں علم کی زیارت کے لیے مخصوص تاریخوں میں بھی میں معروضہ کرتا ہوں کہ جیسا میں نے کہا کہ تبرک کے لیے خطار کے سلسلے کو جاری کیا جائے، ایک سسٹم بنایا جائے، اسی طرح علم کی زیارت کے لیے بھی میرا یہی معروضہ ہے کہ ہم خطار میں جائیں. ایک ہجوم کرنے سے علم کی بے حرمتی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور لوگ دیکھنے والوں کو بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے استاد کیے ہوئے متبرک تبرکات کی جو ہے توہین کا سامان بنے. مختصر یہ کہ ہمارے لیے یہ سارے مسائل ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر توجہ دیں. اور بہت سے اس کے ذیلی موضوعات ہیں، جیسا میں نے کہا جو بنیادی باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور ورنہ اس میں بہت سی باتیں ہیں جیسا میں نے ذکر کیا سبیل کا، تبرک کا، اور اس کا لاؤڈ اسپیکرز کے لیے بطور خاص کئی سال سے میں مسلسل معروضہ کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ مجلس ایک مقام پر ہو رہی ہو اور اس سے بہت دور تک اس کی آواز جا رہی ہو، راستے پر چلنے والے بھی سن رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھنے والے بھی سن رہے ہیں، اور پھر اس کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے. تو جہاں مجلس ہو رہی ہے اتنے ہی علاقے تک ہم آواز کو محدود رکھیں. تھوڑی بہت بات گھر سے باہر تک جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ مجلس ایک محلے میں ہو رہی ہے اور دوسرے محلے میں آواز آ رہی ہے، اور ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بالکل قریب میں ہو رہا. تو اس کی یہ بھی ایک بہت غلط بات ہے جو نہیں ہونا چاہیے. جو ہونا چاہیے وہ ایک طریقہ، جیسا میں نے کہا عقل کا صحیح استعمال، سب سے صحیح استعمال ولائے علی اور عزائے حسین کا اظہار کرنا ہے. تو اس اظہار کرنے میں
ہمیں معیار کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم مجلس کریں تو اتنے اسپیکرز لگائیں، اتنے ہارنس لگائیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی زحمت ہو اور محلے والوں کو بھی اس کی تکلیف ہو۔ ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم مجلس کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھ کر ہماری جانب آئے، متوجہ یہ نہ ہو کہ ہمارے عمل کو دیکھ کے ہم سے بھاگ جائے۔ تو یہ کبھی میں ہمیشہ یہی معروضہ کیا ہے کہ ہماری قوم نوجوان آمدن یا خزدن نہیں کرتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، لیکن یہ کہ اظہار محبت میں جذبات سے زیادہ عقل و ہوش سے کام لینا ہے۔ تو ہم نادانستگی میں بھی اگر کوئی کام کریں اور اس سے اگر یہ بات ہمارے ائمہ تک جاتی ہے تو دوسری قوم والے یہی سوچیں گے کہ یہ جن کے ماننے والے ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم کو دیکھ کر ہم جنہیں مانتے ہیں ان کی جانب متوجہ ہوا جائے کہ ہماری نسبت کیا ہے۔ بطور خاص نسبت حسین کا خیال رکھے۔ یہ نسبت اتنی عظیم ہے کہ اس نسبت کو ہم سے الگ کر دیا جائے تو ہمارا حیثیت حشرات الارض کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ایک حسین کی نسبت ہے جس سے ہماری عزتیں بھی ہیں، شہرتیں بھی ہیں، نام بھی ہے، نمود بھی ہے، ہماری حیات بھی ہے۔ اس نسبت کا خیال رکھا جائے کیونکہ ہمارا کوئی بھی کام ان تک جاتا ہے، ان سے نسبت یہ حسین والے ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ ماتم کرنے والے ہیں، یہ عباس کے ماننے والے ہیں، یہ نبی کے گھرانے کے تو بات ان کے گھرانے تک، ان افراد تک جاتی ہے جن سے ہماری عقیدتیں ہوتی ہیں۔ تو عقیدتوں میں معیار عقیدت کا اور اظہار معیار میں اس کا خیال رکھا جائے۔ بطور خاص میرا معروضہ جیسے میں نے کہا نوجوانوں سے مسلسل ہے کہ وہ دوران جلوس، ماتم، مجلس اور ہر مقام پر اس بات کا خیال رکھیں، اور بطور خاص لباس کے لیے میرا معروضہ ہے کہ ایسا لباس پہن کر آئیں کہ جو اس میں نہ آپ کو زحمت ہو، نہ دیکھنے والے کو برا لگے، ورنہ مجلس ایک تہذیب کا نام ہے، مقام مجلس ایک تمدن کا مقام ہوتا ہے، ورنہ مجلس میں اور ہمارے گھر کے دیوان خانے کی کسی نجی محفل میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ یہ فرق کو ظاہر کرنا ہے کہ ہماری نجی محفل، نجی نشست اور ہوتی ہے، مجلس کی نشست اور ہوتی ہے۔ میں اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے علی والے حسین والوں کا اور دعا کرتے ہوئے ان کے لیے کہ پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ کرے کہ یہ آج کی اس مادہ پرست دنیا میں اتنا وقت نکالنا اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا ایک مخصوص کاز کے لیے، مخصوص مقصد کے لیے، یہ بڑی بات ہے، توفیق کی بات بھی ہے، یہ ائمہ طاہرین کی جانب سے عطا بھی ہے۔ ان تمام کارکنوں کو جو اس میں مصروف ہیں انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ اور ایک معروضہ آپ کے لیے ہے، مجلس کی یاد دہی ہے 26 ذی الحجہ کے لیے 1 نومبر 7 بجے عنایت جنگ کی ڈیوڑی میں، حسینیہ عنایت جنگ میں مجلس اذاں مقرر ہوگی، اور اس کا عنوان بھی یہی رہتا ہے کہ ہم استقبال ایام اذاں کا کیسے کریں، اور ایام اذاں مولانا عابد بالگرامی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے۔ علی والے حسین والے آپ سے شرکت کا معروضہ کرتے ہیں۔ آخر میں دعا یہی ہے کہ چین دنیا میں ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔